السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نفل نماز کے متعلق ہمارا سبق جاری اور ساری ہے۔ وطر نماز تہجد کے متعلق آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق اور موضوع ہے، اس میں ہمارے لیے 2 یا 3 اسباق ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو نماز وطر ہے، نماز تہجد ہے، قیام اللیل ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر پڑھ لیا جائے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی دور کر دی جائے کہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تاکید کرے اور اس کی فضیلت بھی اتنی زیادہ بیان کی جائے تو پھر وہ ضروری بن جاتا، اور مسلمان بندہ مومن کہا ہی اس کو جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے چھوٹے فرمان پر بھی عمل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے۔ بخاری میں حدیث نمبر 1172 میں اور مسلم میں حدیث نمبر 2733 میں، کیوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا کہ تم فلاں بندے کی طرح نہ بن جانا جس نے پہلے تو قیام اللیل پڑھنا شروع کی، یعنی رات کو قیام کرتا تھا، پھر اس نے چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے تو اس کی یعنی کہ ہمیں فضیلت کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید کر رہے ہیں کہ پڑھنی چاہیے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق تنبیہ کر رہے ہیں کہ اس شخص کی طرح نہ ہو جانا، اگر شروع کرنی ہے کم ہی ہو لیکن ہمیشگی والی ہو۔ اور بہت سے ایسے اعمال جو ہم روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں کہ کئی مرتبہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر ہم اس کو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کرتے ہیں 1 دن 2 دن 3 دن بعد میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کرنا شروع کرتے ہیں تو کثیر تعداد میں نوافل ہم ادا کرتے ہیں، اور پھر نوافل ادا کرنے کے بعد اگلے دن ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اس عمل سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1830 میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جو عمل ہے، احب الاعمال، اعمال میں سب سے زیادہ محبوب جو اللہ تعالیٰ کو عمل ہے وہ کون سا ہے؟ ادومها وان قل، جس میں ہمیشگی ہو، دوام ہو، وان قل، اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو قیام کرتا ہے تو اس کا دل نہیں کرتا زیادہ رکعات پڑھنے کا، تو کوئی مسئلہ نہیں، 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، لیکن پڑھے ضرور، کیونکہ اس کی فضیلت، اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ گرمیوں کے موسم میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ رات چھوٹی ہوتی ہے، اٹھا نہیں جاتا، لیکن سردیوں کا موسم تو ہمارے لیے ایک جیک پاٹ ہے۔ رات کو اٹھیں، 2 رکعات پڑھ لیں، 4 رکعات پڑھ لیں، وطر پڑھ کے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بات ختم۔ تو لیکن رات کو پھر لیٹ سونا کہ بہت لمبی رات ہے، آرام سکون سے گزاریں گے تو کوئی بات نہیں، صبح اٹھ جائیں گے، پھر صبح نہیں اٹھا جاتا۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔
تو یہ 3 اسباب جو ہیں وہ اس میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ہاں تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے میں نے حدیث بیان کرتے ہوئے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں بندے کی طرح نہ ہو جائے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام نہیں لیا۔ یہ ہمارے لیے ایک پوائنٹ ہے کہ جب ہم اگر کسی کے متعلق کوئی بات کرتے ہیں کہ فلاں بندہ ایسا کرتا ہے تم اس کی طرح نہ کرنا، تو اس کا نام نہیں لینا چاہیے، اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اس شخص کی طرح یا اس کا نام لے کر فلاں بندہ کہہ دو یا اس شخص کی طرح کہہ دو کہ بھائی ایک بندے نے ایسا کیا تھا تو تم نے اس طرح نہیں کرنا۔ یہ بہترین الفاظ، اس کو نام لے کر کرنا یہ اس کے لیے غیبت ہے۔ بے شک اس میں وہ برائی ہے، لیکن اس کا نام لے کر کرنا اس کی غیر موجودگی میں یہ اس کی غیبت ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ کسی کی مثال دے کر کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو بہترین کہ اس شخص کی طرح نہ ہو جانا یا اس آدمی کی طرح یا فلاں بندے کی طرح نہ ہو جائے۔ تو یہ 3 سبق جو ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے متعلق 1-2 احادیث ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیان کی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔